سورۃ الکہف اتنی مبارک صورت ہے، اتنی مبارک صورت ہے، سچی بات یہ ہے کہ اگر سورۃ الکہف کے فوائد اور ثمرات پہ گفتگو کی جائے تو میں مبالغہ نہیں کرتا، اس کے فوائد اور ثمرات اور اس سے مستنبط مسائل پہ گفتگو کی جائے ساری رات بیت جائے اور یہ سورت ختم نہ ہو۔ لیکن میں 3 جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ پہلا انعام، اضاء له ما بین الجمعتین، صبح جمعہ ہے، اللہ سب کو توفیق دے اس سورت کو پڑھنے کی۔ جو سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اگلے جمعے تک اللہ ذوالجلال اس کی زندگی کے اندر روشنی پیدا کر دیتے، اس کی سوچ بھی روشن، اس کی نیت بھی روشنی اور اس کے ارادوں میں روشنی، اس کے تخیلات کی وادیوں میں روشنی، تصورات روشن، اور وہ اللہ ذوالجلال نے اس کو جو توفیق دی اس کے اقوال بھی روشن، اس کے اعمال بھی روشن، اور یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو انسان سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اللہ عزوجلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 2 ہفتوں کے درمیان، 2 جمعے کے درمیان، غفر له ما بین الجمعتین وفضل 3 ایام، سورۃ الکہف جمعے کے جو پڑھ لیتا ہے 10 دنوں کے گناہوں کو اللہ عزوجلال معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم نے اس لیے سورت کو حفظ کرنے کا ایک مسابقہ رکھا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، من حفظ 10 آیات، من قرأ 10 آیات من سورۃ الکہف، روایات بتاتی ہیں جو سورۃ الکہف پڑھ لے یا اس کی پہلی یا آخری 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے، عصم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر دجال کے فتنے سے محفوظ انسان ہو سکتا ہے تو چھوٹی چھوٹی دجالیوں سے تو اللہ ضرور محفوظ کریں گے۔ جمعے کے دن ایک مسلمان کو کن کن آداب کا خیال کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کو ان آداب کو پہچاننا ہے۔ سب سے پہلا ادب التبکیر الیہا من اعظم الصدقات والقربات العظیمہ، جمعے کے دن جلدی مسجد میں پہنچا جائے۔ جو پہلی گھڑی میں جاتا ہے اس کو اللہ اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب نصیب کرتے ہیں، اور جو دوسری گھڑی میں پہنچتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے، اور جو تیسری گھڑی میں جاتا ہے ایک مینڈے کی قربانی کا اجر و ثواب اسے ملتا ہے، اور جو چوتھی گھڑی میں جاتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک مرغی قربان کی ہے، اور 5ویں گھڑی میں جو جاتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں مرغی کا ایک انڈا بطور صدقہ پیش کیا ہے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کی 881 نمبر اور صحیح مسلم کی 850 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ادب بیان کیا ہے کہ انسان کو جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو شخص غسل کرتا ہے پھر جمعہ پڑھنے آتا ہے فصلی ما قدر له، پھر جمعے کی خطبے سے پہلے جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اتنی رکعتیں پڑھ لیتا ہے، پھر خاموشی سے خطبہ سنتا ہے یہاں تک کہ خطبہ ختم ہو جاتا ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری وفضل 3 ایام، اللہ رب العزت 10 دن کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث میں جو 10 دن کے گناہوں کی اللہ کے رسول نوید سنا رہے ہیں، یہ نوید اس شخص کے لیے ہے جو جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور پھر جمعہ پڑھنے جاتا ہے، اور اس ترتیب سے خاموشی سے خطبہ بھی سنتا ہے اور امام کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت 857 نمبر پہ اس بات کا بھی اضافہ ہے، اور یہ تیسرا ادب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاستمع وانصت، جمعے کے دن خاموشی اختیار کی جائے اور غور سے سنا جائے۔ بلکہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن معمولی سی گفتگو کرتا ہے
یا کوئی کنکری اٹھا کے بھی سائڈ پہ کرتا ہے، من مس الحصا فقد لغا، جس نے کنکری کو چھوہا اس نے بھی لغو بات کی، من مس الحصا فقد لغا، جس نے کنکری کو چھوا اس نے بھی ایک لغو امر عبث پہلو پیش کیا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت، اگر تم اتنا ہی کسی کو کہہ دو کہ چپ ہو جاؤ، یہ بھی لغو بات ہے۔ انتہائی انہماک کے ساتھ، وقار کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، متانت اور سنجیدگی کے ساتھ خطبہ جمعہ سننا چاہیے۔ چوتھا ادب یہ ہے وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهْرِ، قیام جمعے کے دن انسان کو اچھے طریقے سے طہارت اور نظافت اور صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِ، اور اچھے طریقے سے او يَمَسَّ مِن طِيبِ بَيْتِ، خوشبو استعمال کرنی چاہیے۔ یہ پانچواں ادب ہے۔ اور چھٹا ادب یہ ہے ثُمَّ يَخْرُجْ فَلَا يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، جمعے کے دن جب مسجد میں آئے تو دو بھائی اگر مل کے بیٹھے ہیں تو ان کے درمیان میں نہ بیٹھے، بلکہ کسی اور جگہ بیٹھے، ان دونوں میں تفریقہ نہ ڈالے۔ دو مسلمان بھائی آپس میں بیٹھے ہیں تو ان کے درمیان میں بیٹھنا یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب صحابہ کرام کو سکھائے، اور پھر فرمایا کہ اگر پھر اس طرح کوئی خطبہ سنتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ 10 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی 883 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا ادب یہ بیان کیا وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ الثِّيَابِ، جمعے کے دن اچھا لباس پہنا جائے اور پھر جمعے کو مکمل کیا جائے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1097۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا ادب یہ 8واں یہ بیان کیا ہے کہ جمعے سے پہلے کوئی سنت نہیں، لیکن آپ نے جا کے تحیت المسجد پڑھنی ہے، مسجد کی سلامی۔ سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی مسجد میں تشریف لائے جمعے کے دن اور بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنے خطبے کی گفتگو کو لمحات پہ روکا اور فرمایا ارکعت رکعتین، کیا آپ نے 2 رکعتیں پڑھی؟ قال لا، نہیں۔ فرمایا قم فرکع رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں پڑھو۔ تو جمعے کے دن یا ویسے بھی انسان مسجد میں جاتا ہے تو جیسے آپ نے سنا اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي رکعتین، جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بغیر مسجد میں نہ بیٹھے۔ اس طرح جمعے کے دن اگر کوئی گیا ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے، خواہ خطیب خطبہ دے رہا ہے یا ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا، کوئی بھی کیفیت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے کے دوران اس صحابی کو اٹھایا اور 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن 8واں ادب یہ ہے ثم صلی ما قدر له، کتنی رکعتیں پڑھے؟ زاد المعاد میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے آثار کو نقل کیا ہے، کچھ صحابہ 2 پڑھتے، کچھ صحابہ 4، کچھ 6، کچھ 8 اور کچھ 10۔ کیوں؟ ثم صلی ما قدر له، پھر اتنی رکعتیں پڑھتا ہے ایک بندہ مومن جتنی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھی ہے۔ لا سنت قبل الجمعہ، زاد المعاد میں ایک چھوٹا سا باب پیش کیا گیا ہے کہ جمعے سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، لیکن جتنا وقت میں میسر آئے، آپ 2 سے 10 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پڑھی بھی ہیں۔ 9واں ادب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگ کے جائے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ، امام اور خطیب وعظ کر رہا ہے تو وہ کسی بھی لغو پہلو کو پیش نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، یہ سنن ابی داود کی روایت ہے 347، اور لفظ کیا ہے؟ وَمَن لَغَا، جس نے لغو بات کی، وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آیا، كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا، اس کی تو ظہر کی نماز ہے، یعنی اس کا تو جمعہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10واں ادب یہ بیان کیا کہ ایک شخص جمعے کے دن جب خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو پھر اس انداز سے نہ بیٹھے
جس طرح عموماً بیٹھتے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوہ والامام یخطب، جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو حبوہ یعنی اپنے گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھنا، اس انداز سے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ فرمایا جو شخص غسل کرتا ہے پھر جلدی مسجد میں جاتا ہے اور پیدل چل کے جاتا ہے، ولم یرکب سواری پہ سوار نہیں ہوتا، ودنا من الامام اور امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، فاستمع ولم یلغو غور سے خطبہ سنتا ہے، کوئی لغو بات نہیں کرتا، کان له بكل خطوة عمل السنة تو ہر قدم اٹھانے پر 1 سال کا اجر و ثواب اسے نصیب ہوتا ہے. صحابہ نے سوال کر دیا سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کا اجر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اجر صیامہا و قیامہا، 1 سال کے صیام و قیام کا اجر نصیب ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سنن ابی داود کی روایت یہ ہے، من غسل رأسہ یوم الجمعہ واغتسل، اگر ایک شخص غسل نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے سر کو ضرور دھو لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی صحابہ کرام کو، اذا راح احدکم الی الجمعہ فلیغتسل، تم میں سے جو بھی مسجد میں جائے اسے غسل کر کے جانا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ وہ کم از کم ہر جمعے کو تو غسل کر کے ہی آیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اور یہ روایت صحیح بخاری کی 880 نمبر ہے کہ جس شخص پہ جمعہ واجب ہے اس کو جمعے کے دن غسل کرنا یہ بھی ضروری ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، للہ تعالی علی کل مسلم حق، مسلمان پر اللہ کی طرف سے یہ حق ہے، ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما، یہ تو حق ہے مسلمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کم از کم 7 دنوں میں جمعے کے دن تو غسل وہ ضرور کرے، جیسا کہ صحیح بخاری کی 897 نمبر اور صحیح مسلم کی 849 نمبر پہ روایت موجود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا 12واں ادب یہ بیان کیا، وسواک، مسواک ویسے بھی کرنا سنت ہے لیکن جمعے کے دن خصوصاً اس کا اہتمام کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا یوم عید، میرے صحابہ جمعے کے دن عید کا دن ہے، جعلہ اللہ للمسلمین، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن بنایا ہے. فمن جاء الى الجمعۃ فلیغتسل، اس خوشی کے دن جو مسجد میں آئے وہ غسل کر کے آئے. وان کان طیب فلیمس منہ، اگر اس کے بعد خوشبو ہے تو خوشبو کا اہتمام کرے. وعلیکم بالسواک، اور مسواک کو لازم پکڑے. یہ روایت سنن ابن ماجہ کی 1098 نمبر روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 13واں ادب یہ بیان کیا کہ جو بھی جمعہ پڑھنے آتا ہے اس کو امام کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استوى على المنبر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوتے، استقبلنا بوجوہنا، تو ہم اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کر لیتے. اور یہ روایت جامع ترمذی کی 509 نمبر روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 14واں ادب بیان کیا جس کی طرف مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے. فرمایا، ما علی احدکم ان وجدتم ان يتخذ ثوبین یوم الجمعہ سوا ثوبی محنته، تم میں سے ہر ایک کو جو کام کاج کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ کام کاج کرنے والے کپڑوں میں نہیں، الگ بھی لباس ہونا چاہیے جو پہن کر وہ جمعے کے دن حاضر ہو. اور یہاں رک کے میں 2 حدیثوں کا اضافہ کروں گا.
ہوتا یہ ہے کہ انسان کے دل میں جب جمعے کی قدر نہیں ہوتی یا مسجد کا تقدس یا اللہ کی عبادت کی قدر نہیں ہوتی تو پھر اس طرح کے پہلو پیش ہوتے ہیں۔ انسان وہی لباس جس کو پہن کے کھیلتا ہے، وہی لباس جس کو پہن کے کام کاج کرتا ہے، اسی حالت میں مسجد میں جانا تو پسند کرتا ہے، لیکن کسی بھی گیدرنگ میں یا کسی بھی عزت والی جگہ میں جانا پسند نہیں کرتا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی قدر کے منافی کام ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ احق من تزین له، اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کے لیے زینت کو اختیار کیا جائے۔ اگر میں اپنے کسی بھائی، کسی رشتہ دار، کسی تعلق والے کی گیدرنگ یا شادی میں جاتے وقت خوشبو استعمال کرتا ہوں، اچھا لباس کا اہتمام کرتا ہوں، کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان بڑا ہی پاکیزہ خیالات کا مالک ہوتا ہے، بڑا ہی نظیف انسان ہوتا ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن آخر یہ اہتمام مسجد میں کیوں نہیں، جبکہ مسجد میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے، تو کتنا ہی اچھا ہو۔ خوشبو خریدتے وقت نیت یہ ہو خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کرو۔ وہی خوشبو اگر اس پیاری اور خوبصورت نیت کے ساتھ خریدی گئی کسی گیدرنگ پہ بھی استعمال کریں گے، اس میں بھی ثواب ہوگا، کیونکہ آپ کی نیت کتنی اچھی ہے کہ میں نے مسجد میں جاتے وقت خوشبو استعمال کرنی ہے۔ بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تو مزاج دیکھیے، کیونکہ وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ اللہ کے رسول کو خوشبو بہت پسند ہے، اور حدیث کے الفاظ بھی ہیں حبب الی من دنیاکم، لوگو تین چیزیں مجھے بہت پیاری ہیں، الطیب، خوشبو مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اپنے ہاتھ پہ خوشبو لگا کے اس لیے نکلتے کہ میں مصافحہ کروں گا تو کسی کو خوشبو ملے گی۔ ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ، مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ صدقہ ہے، تو میں ویسے نہیں صدقہ کرتا تو خوشبو کے ذریعے میں خوشی پیدا کر کے صدقہ کروں گا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہی کمال کی پاکیزہ عورت تھی، وہ جب بھی صدقہ کرتی تو وہ درم و دینار کو خوشبو لگا کے صدقہ کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزاج دیا صحابہ کرام کو، اس مزاج کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر میں اپنے کسی بھی اچھے پروگرام میں وہ لباس پہن کے جانا پسند نہیں کرتا، وہ لتھڑا ہوا لباس علائشوں سے بھرا ہوا کہ جس میں نے کام کیا یا میں کھیلتا ہوں، تو پھر ایسے لباس میں مجھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ ہاں اگر کوئی اور لباس ہے نہیں تو پھر تو انسان اسی میں نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اور اس کے پاس موقع نہیں ہے۔ لیکن یہ تقسیم کہ چونکہ لوگوں کی نظروں میں مجھے زیادہ عزت چاہیے اور اللہ رب العزت کے گھر میں جا کر اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کی پرواہ نہ ہو، بہر صورت یہ سستی مسلمانوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سچ فرمایا ان اللہ احق من تزین له، اللہ رب العزت زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے لیے زینت اختیار کی جائے، اور زینت کا ہر پہلو لباس بھی ہے اور دیگر متعلقات یہ ایک مومن کو اختیار کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان کردہ 15واں ادب ہے، جو حقیقت میں پہلے آداب میں ہی شامل ہے، وہ کیا ہے؟ جب آپ خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے پہنچیں گے تو اجر، لیکن جب خطیب خطبہ شروع کر دیتا ہے، وہ فرشتے جو اجر و ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں باقاعدہ رجسٹروں میں، طوت الملائکۃ الصحف، فرشتے وہ رجسٹر بند کر دیتے۔ اور آگے لفظ کیا ہے؟ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، ابھی امام اور خطیب نے خطبہ شروع نہیں کیا، بس وہ خطبہ دینے کے لیے ممبر کی طرف آیا ہے، حضرت الملائکہ یستمعون الذکر، فرشتے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور وہ بھی بیٹھ کے خطبہ جمعہ سنتے ہیں۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کی 881 نمبر اور صحیح مسلم کی 850 نمبر۔ اس روایت سے اور فضیلت میں آپ نے ایک روایت سنی کہ جو شخص 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ آپ نے یہ بھی روایت سنی کہ جو شخص گردنیں پھلانگتا ہے، لغو بات کرتا ہے، اس کی ظہر کی نماز
اور ابن ماجہ کی روایت ہے جو اس طرح لیٹ آتا ہے کہ جب خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے فَإِنَّمَا يَأْتِي لِلظُّهْرِ، یہ تو آیا ہی ظہر پڑھنے ہے، یہ تو جمعہ پڑھنے آیا ہی نہیں۔ ان چاروں روایتوں کو جمع کیجیے۔ جو شخص خطیب کے خطبہ شروع ہو جانے کے بعد آتا ہے، فرشتوں نے اس کا اجر نہیں لکھا کیونکہ وہ تو بیٹھ گئے۔ اب اس اجر کو کس طرح فرشتوں کے کاغذوں پہ لکھوائے گا؟ کیا وہاں بھی کوئی سسٹم ہے کہ ای میل کر دے یا واٹس ایپ کے ذریعے بھجوا دے کہ میں بھی آیا تھا؟ طوت الملائکۃ الصحف، فرشتوں نے تو رجسٹر بند کر لی۔ کس کے ذریعے میسج کرے گا؟ آخر کون سی سبیل ہے؟ اس حقیقت کو سامنے رکھیے اور لوگوں کے رویے کو دیکھیے کہ ہم کب جاتے ہیں جمعہ کے دن، جب بالکل آخری لمحات ہوتے ہیں، اور پھر گردن کو پھلانگنا، اور پھر گفتگو، تخطی رقاب الناس، لغو بات، گردن پھلانگنا، اور آنا بھی بعد میں فَإِنَّمَا يَأْتِي لِلظُّهْرِ، یہ تو آیا ہی ظہر پڑھنے ہے۔ اور تیسری بات، جو 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، اگر اس کی ظہر ہوئی، جمعہ تو نہ ہوا، ظہر ہوئی، اور اس طرح 3 مرتبہ اس نے چھوڑ دیا، طبع اللہ علی قلبہ، اس کے دل پہ تو مہر لگ جائے گی۔ اور روایت آپ نے سنی ہے، اور جس دل پہ مہر لگ گئی اس میں خیر تو نہیں جائے گی، اس کی اصلاح تو نہیں ہوگی۔ اور قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کو نہ تو اولاد کام آئے گی جس کی وجہ سے لیٹ ہوا، نہ مال کام آئے گا، شاپ کام آئے گی، فیکٹری کام آئے گی جس کی وجہ سے لیٹ ہوا۔ وہاں کام کیا آئے گا؟ بقلب سلیم، قلب سلیم، سلامتی والا دل، قلب مطبوع، مہر لگا دل نہیں، قلب سلیم وہاں کام آئے گا۔ اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں اپنے اس رویے کو خوبصورت بنانا چاہیے، اور ایک مسلمان کو اس بات کی خوشی ہونی چاہیے۔ اور اگر سادہ لفظوں میں کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے بھلا عید کے دن بھی کوئی پیچھے رہتا ہے؟ یا عید کا دن ہے؟ ان هذا اليوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین۔ عام لوگ بھی کہتے ہیں گھٹیا سے گھٹیا مسلمان بھی ہو، عید کے دن وہ سج دھج کر کے عیدگاہ میں پہنچتا ہے، بہت بڑا محروم ہے۔ تو اللہ نے تو ہر جمعے عید دے دی، اس لیے ایک مسلمان کو اس پہلو کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی ذمہ داری ہے خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے وہ مسجد میں پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جا کے 2 رکعتیں بھی پڑھے، توفیق ملے ثم صلی ما قدر له، جتنی اللہ اس کو توفیق دے وہ 4 6 10 پڑھ لے، اور سورۃ الکہف کی تلاوت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له ما بین الجمعتین، جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر لیتا ہے جمعے کے دن، زندگی کے اگلے 8 دن اللہ اس کے روشن کر دیتے ہیں۔ اس روشنی سے کیا مراد ہے؟ اس کی فکر میں روشنی، اس کی سوچ میں روشنی، اس کے عمل میں روشنی، اس کے گھر میں روشنی، اس کی زندگی کے جمیع متعلقات میں اللہ روشنی پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک شخص کو اللہ کی طرف سے نور مل رہا ہے، روشنی مل رہی ہے، اس کو اس روشنی سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ کیا ہے؟ سورۃ الکہف پڑھنے والا اللہ رب العزت 10 دن کے گناہ معاف فرما دیتے۔ تیسری روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں آیا جس پیغمبر نے دجال سے اپنی قوم کو ڈرایا نہ ہو، لیکن جو سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنا بڑا دجال جس کے فتنے کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکے گا، اس سے اگر اللہ محفوظ فرما دے گا تو وہ کیوں نہیں یہ سمجھتا کہ چھوٹے چھوٹے دجال جو اچھلتے ابلتے نظر آتے ہیں اللہ ان کے غلط نظریات سے بھی تو حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے ان 3 مقاصد کے لیے ہمیں سورۃ الکہف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا مقصد کہ میری زندگی میں روشنی آ جائے، میری سوچیں نکھر آئیں اور میری زندگی میں نور پیدا ہو جائے، اور دوسرا فائدہ 10 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور تیسرا فائدہ ہر قسم کے دجل سے اللہ رب العزت محفوظ فرما لیتے ہیں۔ 16واں عدد، جمعے کی نماز اور خطبے کے لیے آپ گئے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی مرہق ہو، بیمار ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نیند نہیں پوری کر سکا، اس کو نیند آ رہی ہے،
تو حکم یہ ہے اذا نعس احدکم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك الى غیره. کسی شخص کو اگر اونگ آ جائے مسجد میں بیٹھے تو اس کو اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تو اس کو دوسری جگہ جانے پر بھی اس سنت کو زندہ کرنے کا اجر بھی ملے گا اور نیند بھی ختم ہوگی، جیسا کہ سنن ابی داود کی 1119 نمبر اور جامع ترمذی کی 526 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ